أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور کبھی فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جب تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبر موجود ہے اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنا کفر ہے۔ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے، تو وہ ان میں شامل ہے اور وہ بھی گستاخ ہے۔ حضرت عرس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔